الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ عز و جل 3 طلاقوں کے متعلق ہم سنیں گے اور اس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں عوام میں تو انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ 3 طلاقیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے منکوحہ کو تو 3 طلاقیں بھلے ایک ہی جملے سے دے، یوں کہے کہ 3 طلاقیں میں نے دی، یا یوں بولے کہ 1 طلاق 2 3، تو جس طرح بھی دے گا بھلے وہ عورت موجود ہو نہ ہو تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، 2 مرتبہ ہیں، اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو روکنا چاہتے ہیں تو پھر بھلائی اور اچھے طریقے سے روکیں، اللہ کے حدود قائم رکھ سکتے ہیں تو پھر روک لیں، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے اللہ کے حدود کی پامالی ہوگی تو پھر او تسریح بِإِحْسَان، پھر کوئی بھلائی کر کے ان کو الگ کر دیجئے۔ تو یہ تو ہے 2 طلاقوں کا حکم۔ اسی سے آگے اسی رکوع میں آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق دی ہے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ تو اب یہ قرآن نے واضح طور پر 3 طلاقوں کو بیان کرنے کے بعد حکم بھی فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ وہ عورت حلال نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ تفصیل نہیں بتائی کہ مطلب ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دی تو 3 ہوں گی یا نہیں ہوگی، الگ الگ دی، نہیں، بلکہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دیں یا الگ الگ کر کے دیں تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے غصے میں طلاق دی، ہم نے تو اس طرح دی، تو طلاق اولاً تو ہوتی ہی غصے میں ہے، عموماً جو دی جاتی ہے غصے میں دی جاتی ہے، ویسے اگر مذاق میں طلاق دی جائے، محبت میں طلاق دی جائے تب بھی طلاق جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، جس طرح بھی دی جائے۔ اور جب 3 طلاقیں لوگ دیتے ہیں تو بعضے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں چور دروازے سے دوبارہ جو ہے نا وہ ملاپ کرنے کی، جس طرح کہ ایک آدمی جو ہے اس موٹر سائیکل چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو وہ مین روڈ سے نہیں آئے گا کہ کہیں پولیس والے مجھے پکڑ نہ لیں، وہ پھر گلی سے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو تلاش کرے گا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح جب 3 طلاقیں دی جائیں تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چودھری صاحب مل جائیں صلح کرا دیں، یا کوئی امام مل جائے ہمیں جائز کا کہہ دے، یا کوئی مہذب جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلانے والے پیر جن کے اندر پیر کی ایک شرط بھی نہیں ہوتی کو ان کے پاس پہنچ جائیں گے، تو وہ پھر حرام کو حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو طلاق دینے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، لیکن بس اپنے آپ کو ظاہراً تسلی دینے کے لیے وہ اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر طلاق دیں تو اس کے بعد ہم مستند عالم دین، مستند ہمارے جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، دارالافتاء ہیں، ہمیں ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو چیز بظاہر مشکل لگ رہی ہے یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، جو شریعت طریقہ بتائے گی اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت حلال نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے وہ کسی اور مرد سے اس کی یہاں کی عدت گزرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، پھر وہ جو ہے نکاح کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے، پھر اس کی عدت گزرے گی، تو پھر اگر چاہے تو پہلے مرد سے جو ہے وہ
نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہی موقف ہے اور یہی مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان سب کا یہی موقف ہے۔ تو لہذا انہی چاروں اماموں کے ماننے والے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے آخرت میں بھی آسانی ہوگی اور دنیا میں بھی آسانی ہوگی۔ اور اگر ہم جو ہے وہ پھر رہنا شروع کر دیں گے 3 طلاقوں کے بعد، تو اولا تو یہ زنا ہوگا، اور اس کے پھر دنیا کے اندر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، کبھی مالی اعتبار سے مصیبت ہوتی ہے، کبھی جانی اعتبار سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر تو مصیبت کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ گناہ تو کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب بچے پیدا ہونے والے جو ہیں وہ بھی حلال کے نہیں ہوں گے، وہ حرام کے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی اس طرح کا ہم سے مسئلہ سرزد ہو جائے تو ہمیں مستند علماء سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔